وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں شخص فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، مسند احمد میں یہ روایت 14536 نمبر۔ ہم نے اسے غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ آپ اس کے ساتھ چند قدم چلے اور پھر آپ نے سوال کیا علیہ دین، کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ یہ روایت پوری کرنے سے پہلے میں اپنے ہر اس مسلمان بھائی کو پیغام دوں گا جو لوگوں کا مال دبانے کو بہت بہادری سمجھتا ہے، جرت مندی سمجھتا ہے، کمال سمجھتا ہے، اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے فلاں کا مال دبا لیا، جرت نہیں ہے کسی میں مجھ سے چھین سکے، مجھ سے لے سکے، میرے اتنے تعلقات ہیں، میرے اتنے واسطے ہیں، میری اتنی پہنچ ہے، میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، میں بہنوں کا حق کھا لوں، میں رشتہ داروں کا حق کھا لوں، میں یتیموں کا حق کھا لوں، میں لوگوں کے قرضے دبا لوں، کون ہے جو مجھ سے لے سکے؟ پیارے بھائی، اس منظر کو سامنے رکھو، یہ صحابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے سوال کرتے ہیں اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرض دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ایک دن کے بعد آپ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ قرض بھی 2 درہم یا 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ نے سوال کیا ما فعل دیناران، بھئی ان 2 دیناروں کا کیا بنا؟ اس کا وہ قرض ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کل ہی تو فوت ہوا ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر سوال کیا کہ بھئی وہ 2 دینار اس کے اوپر قرض تھا، اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ 2 دینار اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، لوگوں کا مال دبانے والوں، لوگوں کے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھ جانے والوں اور اپنی زبان سے یہ کہنے والوں ہن داڑ تلے آیا ہے، ہن لے کے بھی کھا، اب پتہ لگے گا تم کیسے لیتے ہو۔ 2 دینار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہونے کے بعد یہ سن کر کہ اب ادا ہو گیا اس کا قرضہ، آپ نے فرمایا الان بردت علیہ جلدہ، اب تو نے اس کی چمڑی اس پر ٹھنڈی کی ہے۔ 2 دینار قبر کے اندر کم چمڑی کو جلانے کے لیے کافی ہے، اگر کسی کے مارے ہوئے ہیں، کسی کے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور آپ ادا نہیں کر رہے جان بوجھ کے، اور اس کو اپنے لیے بہت کمال سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، کسی پہ جرت نہیں ہے مجھ پہ ہاتھ ڈال سکے، میں جس کی مرضی چھین لوں، جس کی مرضی ہڑپ کر لوں۔ یہ 2 دینار ہیں، آپ بار بار سوال کرتے ہیں ابو قتادہ جو نے ذمہ لیا تھا وہ ادا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کبھی کل ہی تو فوت ہوا، ایک دن پھر گزرا، آپ نے پھر پوچھا ادا ہو گئے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی ادا ہو گئے۔ کہا اس پر اس کی چمڑی کو تو نے آج ٹھنڈا کیا ہے۔ اللہ کے لیے رک جائیے، موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، موت 1 سیکنڈ کے لیے اس کا موعد تبدیل نہیں ہوتا، تاخیر نہیں ہوتی، تقدیم نہیں ہوتی، اس کا وقت مقرر ہے اور وہ خفیہ ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں آپ کو لوگوں سے معافی مانگنے کا ٹائم بھی ملے گا یا نہیں، لوگوں کا قرضہ دینے کا ٹائم بھی ملے گا یا نہیں۔ اور اکثریت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دینے ہیں، ان کے پاس تحریر تک موجود نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اولاد ہی اس وصیت کو پورا کر دے اور جو لین دین ہے وہ لکھا ہوا موجود ہو۔ تو پیارے بھائی، یہ 2 دینار قبر میں چمڑی جلانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔